ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو آہستہ سے مارتی ہے اور خود بھی رونے لگتی ہے۔ اس شخص نے بڑے حیران ہو کر پوچھا کہ بہن اگر مارتی ہو تو روتی کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ میں دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتی ہوں، لیکن یہ کمبخت روزانہ اسکول دیر سے جاتا ہے اور آتے ہوئے بھی دیر سے واپس آتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہاں کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جب اسکول سے واپس آتا ہے تو سارے کپڑے بھی گندے کیے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے بچے اور اس کی ماں کو سمجھایا بجھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن وہ شخص سبزی منڈی کچھ سبزیاں لینے گیا تو اس نے اسی بچے کو دیکھا جس کو کل اس کی ماں مار رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچہ ایک ٹوکری اٹھائے ہوئے ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی دکاندار اپنی سبزیاں فروخت کرتے ہوئے اسے بوریوں میں ڈال کر اپنے گاہکوں کو دیتے، اس میں سے کچھ سبزی گر جاتی تو یہ بچہ اٹھا کر اپنی ٹوکری میں ڈال لیتا تھا۔ وہ شخص یہ سب دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس نے چپکے چپکے اس بچے کو دیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس شخص نے دیکھا کہ اس بچے نے ایک دکان کے سامنے اپنی چھوٹی سی دکان لگا رکھی ہے اور وہ بلند آواز میں سبزیاں بیچ رہا ہے، لیکن اس نے جس شخص کی دکان کے سامنے اپنی چھوٹی سی دکان سجا رکھی تھی، اس شخص کو اس کا یہ کام بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اٹھ کر اس کی ٹوکری کو دھکا مارا اور اس بچے کو بھی دھتکار کر وہاں سے بھگا دیا۔ بچہ وہاں سے اٹھا اور روتے ہوئے کسی اور دکان کے سامنے جا بیٹھا۔ اس دکاندار نے اسے کچھ نہ کہا، سبزیاں بھی تھوڑی سی تھیں، جلدی ہی بک گئیں۔ یہ بچہ اپنی تھوڑی بہت کمائی لے کر اٹھا اور وہاں سے ایک کپڑے کی دکان کی طرف چل دیا۔ وہ وہاں داخل ہوا اور اس نے اپنی تھوڑی بہت جمع پونجی، اپنی کمائی اس دکاندار کو دے دی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب بچہ اسکول پہنچا تو 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا، جس پر اس کے استاد نے اس بچے کو ڈنڈے سے خوب مارا۔ اس شخص نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یہ ایک یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد بولا کہ جناب یہ روزانہ اسکول 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے اور میں روزانہ اس کو اسی طرح مارتا ہوں کہ شاید یہ باز آ جائے۔ کئی بار اس کے گھر پیغام بھجوا چکا ہوں، مگر مجال ہے جو اس پر ذرا بھی اثر ہو۔ وہ بچہ مار کھانے کے بعد اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا۔ اس شخص نے استاد کا نمبر لیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ گھر جا کر اس شخص کو یاد آیا کہ وہ تو سبزی لینے گیا تھا۔ ساری رات وہ شخص اسی بچے کی سوچ میں گم رہا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے بچے کے استاد کو فون کیا کہ ہر حال میں سبزی منڈی پہنچی۔ استاد نے بھی انکار نہ کیا۔ سورج نکلا اور بچے کے اسکول جانے کا وقت ہوا۔ بچہ گھر سے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اپنی ننھی دکان کے لیے چل رہا تھا۔ اس شخص نے بچے کی والدہ کو گھر جا کر کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا بچہ روزانہ اسکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ عورت فوراً یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی خیر نہیں، چھوڑوں گی نہیں آج اسے۔ منڈی میں بچے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ وہ تینوں منڈی کی 3 مختلف جگہوں میں جا کر کھڑے ہو گئے اور چھپ کر بچے کو دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی وہ اپنی ننھی سی دکان کے لیے سامان اکٹھا کرنے کے لیے جگہ جگہ بیٹھ جاتا اور ہر کسی سے ڈانٹ کھاتا تھا۔ آخر کار وہ بچہ اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی جانب چلا۔ اچانک اس شخص کی نظر اس بچے کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھا کہ اس کی ماں زاروں قطار سسکیاں لے کر رو رہی ہے اور اس بچے کے استاد بھی رو رہے ہیں۔ دونوں کے رونے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی غمگین چہرے کے ساتھ سکول روانہ ہو گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ بچے کو دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج اس سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے سوٹ کو پکڑا اور سوٹ کو بیگ میں رکھا اور اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔
آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا، بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ وہ شخص دور کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ استاد کے پاس گیا، اس کو چپ کروایا اور پھر بچے سے پوچھا کہ جو سوٹ بیگ میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں، اسی لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ کپڑا خریدا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دے دو گے؟ بچے نے نہایت معصومانہ انداز میں کہا، نہیں، میں یہ سوٹ جا کر درزی کو دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے کما کر درزی کو سلائی ادا کروں گا، اور سلائی کے پیسے پورے ہوتے ہی یہ سوٹ اپنی ماں کو دے دوں گا۔ یہ سن کر اس شخص کے اور استاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ابھی اس بچے کو اور دھکے کھانے پڑیں گے، روزانہ لوگوں کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، لیکن اپنی ننھی دکان لگانی ہوگی۔ آخر کب تک غریبوں کے بچے ننھی ننھی دکانیں لگاتے رہیں گے، اور یہ بڑے لوگ کب تک ان ننھی دکانوں کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتے رہیں گے؟ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔